جمیل الدین علی کی پیدائش 20 جنوری 1925 کو کوچہ چیلاں میں ان کے ننیال میں ہوئی۔ ان کے والد نواب سر امیر الدین احمد خان ریاست لوہارو کے والی تھے۔ قیام پاکستان سے قبل بر صغیر پاک و ہند میں 605 ریاستیں موجود تھیں۔ ان میں ایک اہم ریاست لوہارو بھی تھی۔ اس ریاست کے بانی فخر الدولہ نواب احمد بخش خان جمیل الدین علی کے پردادا تھے۔ اس خاندان کی پہچان اس کا غیر معمولی ادبی پس منظر بھی ہے۔ جمیل الدین علی کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے مرزا غالب اور والدہ کی طرف سے خواجہ میر درد سے جڑا ہوا ہے۔ گھر پر ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے اینگلو عربک اسکول سے 1940 میں میٹرک پاس کیا اور 1942 میں انٹر۔ 1944 میں اینگلو عربک انٹرمیڈیٹ کالج سے BA پاس کیا۔ انہوں نے 14 برس کی عمر میں پہلا شعر کہا اور اپنے دادا نواب احمد خان علائی کی نسبت سے عالی تخلص اختیار کیا۔ شاعرانہ مزاج رکھنے والے جمیل الدین علی BA کے امتحان کے بعد اپنے چچا زاد بھائی صاحبزادہ سمسام الدین مرزا فیروز کی دعوت پر بلند شہر گئے۔ وہاں ان کی ملاقات سمسام الدین مرزا کی بیٹی طیبہ بانو سے ہوئی اور بہت سادگی سے 30 ستمبر 1944 کو ان کا عقد طیبہ بانو سے ہو گیا اور 13 اگست 1947 کو وہ اپنی بیوی طیبہ بانو اور شیرخوار بیٹی حمیرہ کے ساتھ بذریعہ ٹرین کراچی پہنچے۔ یوں پاکستان میں جمیل الدین علی کی نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ ABC الائنس کے 2 کمروں کے مکان میں رہائش، ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والوں کی میزبانی، غرض گوناگوں مسائل میں الجھ کر بھی وہ وطن کی محبت میں سرشار رہے۔ 1951 میں سرکاری نوکری کا امتحان دے کر ٹیکسیشن کے محکمے میں تعینات ہوئے۔ یہاں سے ان کی پیشہ ورانہ زندگی میں استحکام شروع ہوا۔ بعد ازاں وہ بینکنگ کے شعبے میں آ گئے۔ جمیل الدین علی نیشنل بینک آف پاکستان سے 22 برس کی وابستگی کے بعد سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ جمیل الدین علی کی تصانیف پر نظر ڈالیں تو 1957 میں شائع ہونے والے پہلے مجموعہ کلام، غزلیں، دوہے، گیت کے بعد متعدد کتابوں کے کئی ایڈیشن سامنے آئے، جن میں لا حاصل، جیوے جیوے پاکستان، دنیا میرے آگے، دعا کر چلے، اے میرے دشتے سخن اور مہابیانیہ نظم انسان وغیرہ شامل ہیں۔ لہجے کی شگفتگی، فطری رجائیت، سادہ زبان اور نغمگی کا ان کی شاعری کی مقبولیت میں بڑا دخل ہے۔ شاعری کے ساتھ ساتھ جمیل الدین علی نے نثر بھی بھرپور انداز میں لکھی۔ وہ اپنی تحریروں میں مستقبل پر نظر اور آنے والے وقت میں اہم سماجی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتے رہے۔ پاکستان آرٹس کونسل، اردو لغت بورڈ، نیشنل بک فاؤنڈیشن، مقتدرہ قومی زبان حالیہ، ادارہ فروغ قومی زبان اور اکادمی ادبیات پاکستان جیسے اداروں کو جمیل الدین علی کی تحریری اور فکری معاونت رہی۔ انہوں نے ادیبوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا اور ان کی کوششوں سے 1959 میں کل پاکستان رائٹرز کنونشن میں پاکستان کے 212 ادیبوں اور شاعروں نے حصہ لیا اور یوں کراچی میں رائٹرز گلڈ کا قیام عمل میں آیا۔ انجمن ترقی اردو پاکستان اور بابائے اردو مولوی عبدالحق سے جمیل الدین علی کو دلی لگاؤ تھا۔ بابائے اردو کی رحلت کے بعد 1962 میں انہوں نے معتمد انجمن کا عہدہ سنبھالا اور انجمن کے مقاصد کے تحت کتب و رسائل کی اشاعت، درسگاہوں اور کتب خانوں کی پذیرائی کا عمل جاری رکھا۔ جمیل الدین علی 1966 میں انجمن کے قائم کردہ اردو کالج برائے فنون کے ناظم مقرر ہوئے اور 1973 میں اسے قومیائے جانے تک یہ ذمہ داری نبھاتے رہے۔ دورہ چین کے موقع پر انہوں نے چیو این لائی کو خاص توجہ دلا کر لیبارٹری کے لیے خطیر رقم کا عطیہ حاصل کیا۔ اس کے نتیجے میں گلشن اقبال میں اردو کالج کے سائنس سیکشن کی عمارت تعمیر ہوئی، جس کے لیے انہوں نے 1964 میں 20 ایکڑ اراضی حاصل کی تھی۔ جمیل الدین علی کی جدوجہد کے نتیجے میں اردو کالج کو نومبر 2002 میں یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہوا۔
اردو زبان سے دلی محبت کے ساتھ ساتھ جمیل الدین عالی کو سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی سے بھی بہت دلچسپی تھی. انہوں نے تعلیم خصوصاً سائنسی علوم کی ترویج کے لیے اہم کردار ادا کیا. جب وہ 1997 میں سینٹ کے رکن بنے تو انہوں نے اس ضمن میں متعدد قراردادیں منظور کروائیں. دانشور کی نگاہ مستقبل پر ہوتی ہے اور وہ اپنی تحریر میں امکانات و ارتقاء کی نشاندہی کرتا ہے. اس طرح وہ سماج میں مثبت تبدیلی کا حصہ دار بنتا ہے. جمیل الدین عالی اس کی روشن مثال ہیں. خواب بڑے پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح ہوتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ آؤ. سر ایڈمنڈ ہلیری سے کسی نے پوچھا کہ تم نے ہمالیہ کی ماؤنٹ ایوریسٹ تم نے کیوں فتح کیا؟ تو اس نے کہا بیکاز اٹ واز دیئر. تو یہی خواب کی جو قومی قسم کے خواب ہوتے ہیں ان کی کیفیت، وہ کہتے ہیں کہ وی آر ہیئر، کم کلائمب اپ. شارٹ ٹرم ویژن ہی انسان کو زیادہ لے کے چلتا ہے، اس کے لیے بڑے ویژن کے لوگ چاہیے. تو کانٹے سے کہوٹا تک تو گئے ہیں ہم قومی یکجہتی کے ساتھ کام کریں، محنت کے ساتھ کام کریں اور بلا لحاظ صوبہ و لسان انصاف کریں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ تین چیزیں رہیں گی تو پاکستان رک نہیں سکتا کہیں. میرا پیغام پاکستان. 16 ستمبر 2013 کو رفیق حیات طیبہ بانو کی وفات کا صدمہ سہا اور 23 نومبر 2015 کو 90 برس کی عمر میں جمیل الدین عالی نے کراچی میں اہلیہ اور والدہ کی آخری آرام گاہ کے درمیان دائمی سکونت اختیار کی. ترس نہ کھاؤ میری شدت تباہی پر، ترس نہ کھاؤ میری شدت تباہی پر، کہ عمر بھر یہی لیل و نہار گزرے ہیں، کہ عمر بھر یہی لیل و نہار گزرے ہیں. گلا نہیں جو گلا نہیں جو بیگانہ وار گزرے ہیں، گلا نہیں جو بیگانہ وار گزرے ہیں. ہم ایسے اہل سخن بے شمار گزرے ہیں، ہم ایسے اہل سخن بے شمار گزرے